یہ ہمارے بھائی تھے، ہماری سنگت والے تھے، ہماری سنگت والے، کانوا یصلون معنا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے آ کر، وکانوا یصومون معنا، ہمارے ساتھ آ کے روزے رکھتے تھے، وکانوا یحجون معنا، ہمارے ساتھ آ کر حج کرتے تھے۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ ہمارے ساتھ آتے تھے اور ہمارے ساتھ عبادتیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ اللہ اللہ کرتے تھے، تیرا ذکر کرتے تھے، تیری بارگاہ میں آ کے ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے، تیرے حج کا سفر ہمارے ساتھ کرتے تھے، شب داریاں، تیرا ذکر، تیری یاد، ہمارے ساتھ مل کے تیرا نام لیتے تھے، جپتے تھے، پکارتے تھے، نیک عمل کرتے تھے ہمارے ساتھ مل کر، ہماری سنگت میں رہتے تھے۔ تو باری تعالیٰ ان کو تم نے دوزخ میں پھینک دیا اور ہمیں فرماتا ہے جنت میں چلے جاؤ، ہم کو ایسے بے وفا لوگ ہیں۔ اللہ پاک بتا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا، ہم کو بے وفا لوگ ہیں۔ یہ بے وفا کا رنگ میں نے اپنے پاس سے مفہوماً بیان کیا۔ وہ تو کہیں گے ہم نہیں جاتے، تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ تو فرمائیں گے باری تعالیٰ ہم تو اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ان کو دوزخ سے نکال کے ساتھ نہ لے جاؤ۔ تو بات ہے تو ہی نا کہ ہم کوئی بے وفا لوگ ہیں، انہیں دوزخ میں جلتا چھوڑ کے خود جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا بات سنو، وہ جو دوزخ میں ہیں جل رہے ہیں، جو تمہارے سنگتی ہیں، تو انہیں پہچانتے ہو کیا؟ انہیں آپ پہچانتے ہیں؟ آپ لوگ پہچانتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی ہاں پہچانتے ہیں، شکلوں سے پہچانتے۔ فرمایا اچھا جائیں، جن جن کو پہچانتے ہو دوزخ سے نکال کے ساتھ جنت میں لے جاؤ، جن جن کو پہچانتے ہو دوزخ سے نکال کر ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ جب وہ جائیں گے دوزخ سے نکالنے کے لیے تو دیکھیں گے کہ دوزخ کی آگ ان کے چہروں تک پہنچی نہیں ہے، نیچے ٹخنوں اور پنڈلی پنڈلی تک رہی، اوپر جسم کو دوزخ کی آگ نے جلایا ہی نہیں، دوزخ کی آگ نے اوپر جسم کو جلایا نہیں، چہروں تک پہنچی نہیں، بس ٹخنوں پنڈلیوں تک تھی۔ کیوں؟ اللہ نے خود بتا رہا ہے آج واقعہ ہونا ہے قیامت کے دن، واقعہ ابھی ہونا ہے، ہوا نہیں، واقعہ ابھی ہونا ہے، اور بتایا جا رہا ہے اپنے حبیب کو پہلے کہ محبوب ایسے ہوگا، پیشگی بتایا جا رہا ہے۔ تو پھر چونکہ اس کو پتا ہے کہ پھر وہ رک جائیں گے اور محبت بری ضد کریں گے، لجاجت من سماجت کے معنی میں عرض کریں گے، اور پھر میں نے ان کو فرمانا ہے کہ اچھا جن کو پہچانتے ہو نکال کے لے جاؤ۔ تو جب پہچان کے نکال کے لے جائیں گے تو پہچاننے کی صورت تو تبھی ہوگی نا کہ ان کی شکلیں بچ جائیں، پہچاننا تبھی ممکن ہوگا نا کہ چہرے، اور اگر آج میں چہرے جل جائیں تو پہچان سکتا ہے کوئی؟ تو اللہ پاک بتا بھی خود رہا ہے اور دوزخ پہ حکم دے دے گا، دوزخ کی آگ کو، کہ یہ جو بندے ہیں فلاں یہ میرے ولی یہ بندے ہیں، آج یہ جو بندے ادھر دوزخ میں ڈال دیا ان کے عملوں کی وجہ سے، ان کے کمزوریوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے عدل والا کام بھی پورا کر دیا، دوزخ میں بھی ڈال دیا، اور ساتھ دوزخ کی آگ پہ حکم دے دیا، لسٹ دے دی کہ اس لسٹ والے جو لوگ ہیں ان کو خبردار ٹخنے اور پنڈلی سے اوپر نہ جانا، ان کے جسم اور چہروں کو نہ چھونا۔ تو دوزخ کی آگ پوچھتی ہے باری تعالیٰ باقی تو ہر ایک کے لیے کھلی چھپی ہے، ان کو کیوں حکم ہے کہ ان کو میں ہوں، ان کے چہرے اور جسم میں جلاؤں؟ فرمایا تمہیں کیا خبر، یہ میرے محبوب ولی دوست ہیں میرے، یہ ان کے سنگت والے ہیں، الٹیمیٹلی انہوں نے رک جانا اور چاہنا تو لے کے جائیں گے، اور میں نے کہنا ہے جن کو پہچانتے ہو لے کے جاؤ، اگر چہرے جل گئے تو میرے یار پہچان نہیں سکے، میرے دوست پہچان نہیں سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو ادھر آگ کے حکم دے دیا، ادھر فرشتوں کو بھیج دیا کہ ناپے فاصلہ۔ اللہ کے کام دیکھیں نا، جہاں اس کے محبوبوں ولیوں کا معاملہ آ جائے نا، جہاں اس کے محبوبوں ولیوں دوستوں کا معاملہ آ جائے وہ سارا نظام ہی بدل دیتا ہے، سارا نظام۔ آپ کہیں گے کون سا نظام بدل دیتا ہے؟ تو میں کہوں گا عدل کو چھوڑ کر فضل پہ آ جاتا ہے، عدل کو چھوڑ کر فضل پہ آ جاتا ہے، چونکہ اگر نظام عدل کا رہے
تو رد و بدل نہیں ہو سکتا. اگر نظام عدل کا رہے تو رد و بدل نہیں ہو سکتا. اللہ تو قادر ہے لیکن نظام میں عدل جو ہے اس میں رد و بدل نہیں ہوتا. تو پھر وہ جب اللہ کے محبوبوں دوستوں ولیوں کا معاملہ آ جائے تو سوئچ چینج کر کے فضل پہ لے آتا ہے. چینل عدل والا اسٹیشن چھوڑ کر فضل والا اسٹیشن آن کر دیتا ہے. اب فضل میں کسی کا حق ہی نہیں ہے. کوئی چون و چرانی نہیں کر سکتا, کوئی پوچھ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں کیا. بھئی یہ تو فضل ہے, میری مرضی. کیوں کیا؟ دوستوں کے لیے کیا, دوستوں کے لیے ولیوں کے لیے کیوں کیا. نادان تجھے کیا خبر, میرے لیے وہ کیا کیا کرتے تھے. تمہیں کیا خبر اعتراض کرنے والوں, میرے لیے وہ کیا کیا کرتے تھے. تو آج میں وہ کتنے جتن میرے لیے کرتے تھے مجھے منانے کے لیے, خوش کرنے کے لیے. تو آج میں ان کے خوش کرنے کے لیے وہ نہ کروں. وہ تو عدلے کا بدلہ ہے, یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. تو وہ جائیں گے اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ساتھ لے جائیں. تو سنگت کام آئی یا نہیں آئی؟ سنگت کام آئی کہ نہیں آئی؟ تو مسافر کے لیے پہلی شرط سالک کے لیے اچھی سنگت, اچھی. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ لوگوں جب کوئی دوستی اور سنگت بنانے لگو, جب کسی کی سنگت اپنانے لگو سنگت, تو ایک ہی معیار رکھا کرو. سنگت بنانے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ یہ سنگت قیامت کے دن کام آئے گی یا نہیں. وہ سنگت قیامت کے دن کام آئے اسے اپنا لو, وہ قیامت کے دن کام نہیں آنی اسے چھوڑ دو, پھینک دو. کیا لینا اس سنگت سے, اس سنگت سے کیا لینا, کیوں قیامت کا دن کام آئے. اور قیامت کا دن وہ ہے کہ ماں باپ بھی واقف نہیں بنیں گے. کیا؟ ماں باپ بھی واقف نہیں بنیں گے, بھائی بہن واقف نہیں بنیں گے. بلکہ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. اس سے اگلی بات بتا دوں, اس سے اگلی بات بتا دوں. قیامت کا دن وہ عالم ہے, وہ دن ہوگا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے نا تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ کاش, باری تعالیٰ بھی کہیں گے کہ مجھے دوزخ کی آگ میں اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی, بھڑکتی ہوئی آگ, دیکھ کر کہیں گے کہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے, میری جگہ بشک میرا بیٹا لے لے. قرآن مجید میں ہے, قرآن مجید میں ہے. بلکہ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. اس سے اگلی بات بتا دوں, اس سے اگلی بات بتا دوں. قیامت کا دن وہ عالم ہے, وہ دن ہوگا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے نا تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ کاش, باری تعالیٰ بھی کہیں گے کہ مجھے دوزخ کی آگ میں اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی, بھڑکتی ہوئی آگ, دیکھ کر کہیں گے کہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے, میری جگہ بشک میرا بیٹا لے لے. قرآن مجید میں ہے, قرآن مجید میں ہے. میرا بیٹا لے دے. وہ کہے گا میرا بیٹا فدیہ ہو جائے, بیٹے کو دینے کو تیار ہوں, وہ جلے دوزخ میں بچ جاؤں. اس دن تو اتنا خون سفید ہو جائے گا. وہ بیٹا جس کے لیے زندگی بھر انسان خود مرنے کو تیار تھا, جان نذر کرنے کو تیار تھا, لٹانے کو تیار تھا, اب قیامت کے دن بھڑکتی دوزخ کی آگ دے کر کہے گا اس کو ڈال دے, مجھے بچا لے. وہ کہے گا ساری اولاد ڈال دے, میری سارے خاندان کو ڈال دے, سارے جہان کو ڈال دے, اگر میری بچت ہوتی ہے تو میری بچت کی عمر ساری دنیا کو ڈال دے. یہ وہ قیامت کا دن ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جتنے دوست یار محبت اور چاہتوں والے رشتے والے دوست اور یار ہوں گے, اخلاء خلیل قلبی جگری دوست, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جتنے ہوں گے, فرمایا وہ سارے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں.
یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا کہ ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گی، والدین اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے، اولاد والدین سے بھاگ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ جن لوگوں کے درمیان دنیا میں محبت تھی اس انتہا تک جائے گا معاملہ کہ فرمایا یومئذ وَدِلْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، سب دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے۔ تو موری تعالیٰ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے تو کوئی یار بھی رہے گا، کوئی یار مددگار بھی رہے گا؟ فرمایا ہاں الا المتقین، جو اللہ والے ہیں وہ تمہارے قیامت کے دن بھی یار ہوں گے۔ جو میرے ہو گئے ہیں، یہ کیا؟ جو میرے بندے ہیں وہ قیامت کے دن بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے دنیا میں ان کا دامن پکڑ لیا، وہ قیامت کے دن تمہارا دامن نہیں چھوڑیں گے، جہاں جاؤں گے ساتھ لے کر جائیں گے، جہاں جائیں گے ساتھ۔ تو یہ سنگت کی اہمیت ہے، کیا؟ سنگت کی اہمیت ہے۔ تو لوگوں اس سفر پہ چلنے کے لیے اچھی سنگت کے ساتھ قائم ہو جا، اور فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جب کسی کی سنگت میں آتے ہیں، کسی کی سنگت میں تو ضروری نہیں ہر بات آپ کے منشا کے مطابق ہو، آپ کا جو دل چاہے وہی ہو، ایسا نہیں ہوگا، جو آپ کا جی چاہے وہی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر تو جس کی سنگت ہے اس کی منشا ہوگی، اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر کے ساتھ جم، صبر کر کے رہ، سفر لمبا ہے، اگر بے صبر ہو گیا تو سفر نہیں کٹے گا۔ اور دوسرا صبر کا معنی ہوتا ہے تو دل و جان پہ ان کی سنگت میں جما لے، دل و جان پہ ان کی سنگت میں جما لے، اور نگاہوں پہ ان کے چہروں پر جما لے، دل و جان ان کی سنگت میں جما دے اور نگاہوں پہ ان کے چہروں پر جما دے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، فرمایا اپنی جان ان کی سنگت میں جما دے، اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھیں نظریں ان کے چہروں پہ جما دے، اور اپنی فرمایا عینات اپنی آنکھیں پھر ان سے پھیرنا نہیں، فرمایا اپنی آنکھیں ان سے پھیرنا نہیں۔ وہ کیسے میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں، وہ جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا، جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا، کتے اناسی چنگے، در مالک دے راکھی کر دے، صابر ڈھکر نہیں۔ تو جس در کو پکڑ لیا وہ لقمہ ڈالے یا نہ ڈالے، پھر میں وَاصْبِرْ، مثلا صبر کے ساتھ رہے، وہ لقمہ ڈالے یا نہ ڈالے، پھر صبر کے ساتھ جم کے رہے، ناراض ہو یا خوش ہو نگاہیں ان کے پیروں سے نہ ہٹا، ملنا سب کچھ یہیں سے۔ یہ سنگت کی اہمیت ہے قرآن میں۔ تو سفر اچھے جو سفر ہیں اچھی سنگت سے کٹتے، تو اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ سنگتوں میں چلو۔ اب اگلی بات کہ سنگت کی پہچان کیا ہو، سنگت کی پہچان کیا؟ اب ہر کوئی عارف تو ہے نہیں، ہر کوئی عارف تو ہے نہیں کہ اسے پہچان میسر ہو۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں، امتی ہیں، اور زیادہ سمجھ بوجھ تو ہمیں ہے نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا آسان سی سنگت کوئی ہمیں بتا دیں، آسان سی پہچان کہ اچھی سنگت کون سی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ، انہیں دیکھو اللہ یاد آ جائے، بس سادہ سی پہچان بتا دی۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے عبادہ بن سامت سے بھی مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان
خیار امتی، فرمایا میری امت کے لوگ، میری امت میں اچھے لوگ، اللہ والے، اچھی سنگتیں کون ہیں؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تھوڑے تھوڑے لفظ بدلتے آ رہے ہیں، مضمون وہی۔ فرمایا میری امت کے اچھے لوگ، خیار امتی وہ ہیں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، سبحان اللہ، انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ باری تعالیٰ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا الا انبئکم بخیارکم، آقا نے پوچھا کیا تمہیں بتا نہ دو کہ اچھے لوگ؟ تو اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، فرمایا کیا تمہیں بتا نہ دو کہ اچھے سنگ کون سے ہیں؟ اچھے سنگ، اچھی سنگتیں کن کی ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا بلا یا رسول اللہ، آقا اسی کی پہچان کی تو ہم انتظار میں تھے، تلاش میں تھے، فرمائیں۔ آقا نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے سنگ دے ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد ہے، انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد ہے۔ ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس طرح بہقی میں حدیث ہے، مسند بزار میں حدیث ہے، اور بہت ساری کتب حدیث۔ اچھے لوگ وہ ہیں جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اس سے آگے ایک اور بات فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اور وہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک روز آپ نے فرمایا کہ اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے اولیاء اللہ ہیں۔ آقا کن کے سنگ لگے؟ فرمایا اولیاء اللہ ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی۔ اب اپنی اپنی ہر کوئی تعریف کرتا ہے نا، ہر اپنی تعریف کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی کون ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہوا میں اڑے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو پانی پہ چلے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو دلوں کی بات جان لے، یہ کوئی معیار، سن لے میری بات، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو چھو منتر کر دے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ایسے کا تیسا کر دے، جو مانگے دے دے۔ یہ سارے معیار ہمارے گھڑے ہوئے، یہ سارے معیار نہ یہ معیار اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول نے، کیا نہ یہ معیار اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی سنگت میں رہے، وہ اچھے لوگ ہیں۔ تو یا رسول اللہ کے ولی کون ہیں اور یا اللہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کے ولی اور یا اللہ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اور یا اللہ وہ ہیں انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھا جائے، بس میں کہ انہیں دیکھا جائے کہ اللہ یاد آ جائے، بار بار کہو نا، انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ اللہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت طبرانی میں حدیث، تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من الناس مفاتیح بذکر اللہ، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ کے بندوں میں، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں۔ فرمایا اللہ کے بندوں میں، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مفاتیح ذکر اللہ ہے، جو اللہ کے ذکر کی کنجیاں، چابیاں ہیں اللہ کے ذکر کی، وہ کنجیاں ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں، کیا مطلب؟ ان بندوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے دلوں کے تالے کھل جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر جاری ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر آتا ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ذکر آتا ہے، ان کی وجہ سے لوگوں سے زندگیوں میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد آتی ہے۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ان کی پہچان کیا ہے جو اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہو کہ انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، یہی کنجی ہے نا، انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے۔ ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یحدثهم الانبیاء والشہداء بقربهم بمقعدهم ومکانهم من اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے کئی بندے ایسے ہیں، اللہ کے کئی بندے ایسے ہیں کہ انبیاء اور شہید بھی ان پہ رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ کیوں رشک کریں گے؟ کہ وہ تو خود نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء، رشک کریں گے ان پر انبیاء اور شہداء۔ وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں تو نے یہ مقام عطا کیا اس لیے کہ ہم نبی تھے، ہمیں تو نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، ہمیں تو نے یہ مقعد، یہ کرسی، یہ نشستیں، یہ قربتیں عطا فرمائیں اس لیے کہ ہمیں تو نے شہادت کی نعمت عطا کی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، ان کو تو نے اتنی قربت عطا کر رکھی ہے، اتنا بلند مقام عطا کر رکھا ہے، اور ان پر تیری اتنی نوازشیں ہیں۔ اور پھر میں کیا کہتا ہوں، پھر اللہ ان کی طرف تکے گا پیار سے، وہ اللہ کو تکیں، وہ اللہ کو دیکھتی، پردہ ہٹا دیا گیا ہوگا درمیان، 14ویں رات کے چاند کی طرح اللہ کا نکھنا تک رہے ہو۔ باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی عربی تھا، عربی ایک صحابی کھڑا ہو گیا، آقا علیہ السلام کے قدموں پہ گر پڑا، گھٹنوں کے پر گر پڑا، ہاتھ جوڑتے ایسے یا رسول اللہ خدا کے لیے بتائیں گے صحیح وہ کون لوگ ہوں گے، بتائیں تو صحیح وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ یجعل اللہ وجوہہم نورا ویجعل لہم منابر من لؤلؤ، اللہ پاک ان کے لیے ان کے چہروں کو نور کر دے گا اور ان کے ممبر موتی سے بنا دے گا۔ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، ان کے چہرے نور ہوں گے، وہ نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ آقا علیہ السلام بتائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، یہ وہ لوگ ہوں گے الا تنی سنا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے بنی ہوں گے، یہ اللہ کے بنی ہوں گے۔ اور فرمایا پھر ان کی خوبی کیا ہوگی؟ خوف کے وقت انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، غم کے وقت کوئی غم نہیں ہوگا، اور ان کی خوبیوں میں یہ ہوں گے کہ پھر مختلف شہروں مختلف قبیلوں سے ان کا تعلق ہوگا اور جمع ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آیا یہ وہ لوگ ہوں گے تو یہ آپس میں محبت کریں گے، قبیلوں کے رشتوں کی وجہ سے نہیں، اللہ پاک حضور فرما رہے ہیں برادریاں کے رشتوں کی وجہ سے نہیں، علاقے اور شہروں کے رشتے کی وجہ سے نہیں، آپس میں محبت کریں گے صرف میری وجہ سے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کا بنی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا مقرب ہے، اس اللہ کو پیار ہے اور اس کو اللہ سے پیار ہے، سو ہم بھی اس سے پیار کریں، ہم بھی اس سے محبت کریں۔ تو میری وجہ سے وہ محبت کریں گے اور مل بیٹھیں گے اور ان کی سنگت میں مل بیٹھ کے میرا ذکر کریں گے، میری محبت میں میرا ذکر کریں گے، میری محبت پہ جمع ہوں گے، میرے ذکر پہ جمع ہوں گے۔ تو فرمایا جو اللہ کی محبت پہ ان کے ساتھ مجلس میں جمع ہو گئے وہ بھی سارے اسی کھاتے میں ڈال دیے گئے، اسی کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہو گئے اللہ کی وجہ سے اسی کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا
صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، صحیح مسلم میں، کہ میری امت میں فرمایا 70,000 افراد ایسے ہوں گے. کیا 70,000 افراد ایسے ہوں گے. اور اسی حدیث میں راوی بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف میں، فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے فرمایا 3 لاکھ افراد ایسے ہوں گے. صحابی کہتے ہیں، ایک روایت میں فرمایا 70,000 اور ایک میں وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 لاکھ افراد میری امت میں ایسے ہوں گے، اولیاء جنہیں بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جائے، بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جائے. اور فرمایا 70,000 جس حدیث میں فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جائے گا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 اور لے کر جائے گا. فرشتے تب تو رہ جائیں گے کہ تیرا حساب کتاب کہاں گیا مولا، یہ تو بغیر حساب کے 70,000 لیے جا رہے ہیں. پھر میں تمہیں کیا خبر، یہ وہ لوگ ہیں کہ میرے لیے یہ کیا کیا کرتے تھے، تم کیا جائے. آج یہ جیسے راضی ہوتے ہیں ان کو کر لینے دو. حدیث پاک اور مسلم شریف میں آقا نے فرمایا کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ اللہ کے بنی قیامت کے دن ہوں گے تو لے کر کیسے جائیں گے اپنے ساتھ لوگوں کو. تو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے تمام لوگوں کو کہیں گے ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لو، اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال لو، اس طرح ایسے ایسے. اور آگے کہیں گے سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نہ زنجیر بنا لو. حدیث پاک بیان فرما رہے انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر زنجیر بنا لیں گے اور ایک لمبی قطار بنا لیں گے، اور اس وقت تک کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک ان کی قطار کا آخری آدمی ساتھ نہ چلا جائے. آخری آدمی بھی جب تک جنت میں نہ چلا جائے وہ نہیں، میں ساروں میں گزارا ہوں. اور حکم میں فرشتوں چپ کھڑے رہو، یہاں کوئی حساب کتاب مت پوچھو، تمہیں معلوم نہیں ہے میرے کتنے لاڈلے لوگ ہیں، کتنے پیارے لوگ ہیں. وہ میری یاد کی جوک جگاتے تھے، آئے ہائے ہائے، لوگوں کو میری طرف بلاتے، مجھ سے ملاتے تھے، مجھ سے پیار کرواتے تھے. تو اس لیے آج جیسے راضی ہوتے ہیں انہیں کر لینے دو، میرا کیا فرق پڑتا ہے. یہ اللہ کے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں. تو یہ سنگت ہے، یہ پہچان ہے، اور یہ سنگتیں پھر قیامت کے دن بھی کام آئے گی. تو ایک تو بات ہو گئی ان کو دیکھنا، 3 باتیں ہو گئی. ایک ان کی مجلس میں سنگت میں رہنا. کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی والمتظاہرین فی والمتجالسین فی والمتبادلین فی. فرمایا میں نے اپنے اوپر ان لوگوں سے محبت کرنا واجب کر لیا ہے جو میری وجہ سے میرے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو میری وجہ سے جا کر ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھتے. ان کی مجلس میں بیٹھنا، صحبت میں بیٹھنا، کیا وہ شکل ہے مجلس اور صحبت. سنگت کی قسم ہے، ایک تو مجلس اور صحبت میں رہنا، ایک مجلس اور سنگت کی شکل. دوسری ان کی زیارت میں رہنا، ان کی زیارت کرتے رہنا، ان کی آتے جاتے انہیں تکتے رہنا اور ان کی زیارت سے پیار کرنا، دیکھتے رہنا. 2 باتیں. تیسرا ایک ان کی مجلس میں بیٹھنا، دوسرا ان کی زیارت کرنا. 2. اور پھر تیسری چیز فرمایا والمتحابین فی، ان سے محبت، ان کی محبت میں رہنا. اگر ان کی محبت میں رہے تو وہ بھی ان کی سنگت ہو گئی، ان کی محبت میں رہے تو وہ بھی ان کی سنگت ہو گئی. درجنوں حدیثیں ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے یہاں تک پوچھا آقا کسی ایک کو تیرے اللہ کے کسی ولی سے محبت تھی مگر ان کی مجلس میں نہ بیٹھ سکا، محبت تھی مگر ان سے مل نہ سکا، محبت تھی مگر ان سے مل نہ سکا، ان کی مجلس میں نہ بیٹھ سکا، ملاقات نہ کر سکا، تو اس کا کیا ہوگا. محبت تھی. اللہ پاک نے فرمایا المرء مع من احب،
جس سے محبت تھی اگر آج نہیں مل سکا کوئی بھی قیامت کے دن اکٹھا کر دوں گا. اگر آج اس سے بھی مل سکا تو کوئی بات نہیں, قیامت کے دن لجمع اللہ یوم القیامت لیقول ھذا الذی کنت تحب فی. آقا علیہ السلام حدیث پاک میں ہے کہ لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب والمغرب یجمع اللہ بین القیامت ویقول ھذا الذی کنت تحب فی. فرمایا دو آدمی ایسے ہوں گے, ایک مشرق میں رہتا ہوگا ایک مغرب میں رہتا ہوگا, اور آپس میں ملے نہیں ہوں گے, مگر اس کو اس سے محبت ہوگی, اس کو اللہ سے غنی سے محبت ہوگی, اللہ کا بندہ جان کر اس سے محبت ہوگی, اللہ والے سے محبت ہوگی, اللہ کے لیے محبت ہوگی, مگر ملے نہیں ہوں گے, مسافر سے صحبت نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم گھبرانا نہیں, محبت بھی سنگت ہے, قیامت کے دن میں ان کی سنگت میں جمع کر دوں گا. تو میری وجہ سے اس سے محبت کرتا تھا, اسی محبت کی وجہ سے آج تیرا حشر نشر اس کے ساتھ ہوگا, تیرا حساب کتاب اس کے ساتھ ہوگا. اور ساتھ کیسے ہوگا؟ پھر وہ انگلی میں انگلی ڈال دے گا, بولے کہ میرے ساتھ چل. وہ کہے گا باری تعالیٰ میرے جانا ہی نہیں جب تک اس محبت کرنے والوں کو ساتھ میں لے جاؤں. اللہ پاک ہنس پڑیں گے, فرمائیں گے لے گا تو میں نے تو پہلے کہہ رکھا ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. کون لگتا ہے وہی تھا, میں نے تو پہلے اعلان کر رکھا ہے جو میرے پیارے بندوں سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو یہ سنگت ہو جاتی, اور پھر یہ برکت ہے, اور پھر اس سے بڑھ کر اور یہ کہ حدیث پاک میں آ کر اللہ پاک نے فرمایا, ایک تو فرمایا نا کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے, ایک اور بڑی عجیب بات ہو گئی, بڑی عجیب بات ہو گئی. عمرو بن جموح روایت کرتے ہیں صحابی کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا, آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اولیائی. امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا, طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا, ابن ابی الدنیا نے روایت کیا, امام ابو نعیم اصبہانی نے روایت کیا, بہت سارے ائمہ نے کتب حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ان اولیائی واحبائی من خلقی, میری مخلوق میں میرے ولی اور میرے محبوب بندے میرے اولیاء. تمہیں بتا دوں کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری مخلوق میں میرے اولیاء کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم. فرمایا میرے اولیاء وہ لوگ ہیں کہ یذکرون بذکری, کہ اگر میرا ذکر ہو رہا ہو تو وہ یاد آ جائیں. ہائے ہائے, فرمایا میرا ذکر ہو رہا ہو تو وہ یاد آ جاتے ہیں, اور اگر ان کا ذکر ہو رہا ہو تو میں یاد آ جاتا. آئے آئے آئے. پہلے فرمایا کہ انہیں تکو دیکھو تو میں یاد آ جاؤں, ان کی زیارت کرو دیکھو تو میں یاد آ جاؤں. اب آگے اور بات کہہ دی, زیارت ہوئی یا نہیں, گھر بیٹھے ذکر کر رہے ہیں تو اللہ والوں کے گھر میں بھی ذکر کس طرح کرو, کسی نہ کسی بہانے ان کی باتیں چھیڑ کے رہا کرو, کسی نہ کسی بہانے ان کی کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیا کرو, ان کا ذکر کر دیا کرو. اللہ پاک نے فرمایا میرے ولی یہ ہیں کہ اگر میرا ذکر ہو تو وہ یاد آ جاتے ہیں, اور اگر ان کا ذکر ہو تو میں یاد آ جاتا. سو جو میرے ولیوں کا ذکر کرے وہ ایسے ہے جیسے مجھے یاد کر لیا اس نے. آئے آئے, جو اللہ کے ولیوں کا ذکر کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کو یاد کر لیا. اور دوسری حدیث حضرت عطا بن یسار نے روایت کی, ابن ابی عاصم نے کتاب الزہد میں روایت کیا, امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا, امام سیوطی نے الدر المنصور نے اس کو روایت کیا, زرقانی نے کیا, بے ساری کتب میں ائمہ نے اس حدیث کو لیا. عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, کیا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، پوچھا باری تعالیٰ بتا تیری مخلوق میں وہ بندے کون ہیں جنہیں تو خصوصیت کے ساتھ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ وہ بندے کون ہیں جنہیں خصوصیت کے ساتھ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے وہ بندے وہ ہیں جو میری وجہ سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی علامت یہ ہے اذا ذکرت ذکروا بی واذا ذکرت تو ذکرہم، فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ اگر میرا ذکر ہو رہا ہو تو وہ خود بخود یاد آ جاتے ہیں، میرے ذکر سے وہ یاد آ جاتے ہیں، اور اگر ان کا ذکر ہو رہا ہو تو خود بخود دلوں کو میں یاد آ جاتا ہے۔ وہ میرے ذکر میں ان کی یاد ہے چھپی ہوئی، اور ان کے ذکر میں میری یاد ہے چھپی ہوئی۔ اللہ والے کون ہیں کہ میرے ذکر میں ان کی یاد چھپی ہوئی ہے اور ان کے ذکر میں میری یاد چھپی ہوئی ہے۔ وہ میرے بندے وہ ہیں، فرمایا کہ اذا ذکرت ذکروا بی، میرے ذکر میں ان کی یاد چھپی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے، اگر میرا ذکر کیا جائے تو وہ یاد آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرُوا ذُكِرْتُ بِذِكْرِهِمْ، اور اگر ان کا ذکر کیا جائے، انہیں یاد کیا جائے تو خود بخود میں یاد آ جاتا ہوں۔ کیوں کہ میں ان کے ذکر میں چھپا ہوں جو میرے ذکر میں چھپا ہے، میں ان کی یاد میں چھپا ہوا ہوں اور وہ میری یاد میں چھپا ہوا۔ تو یہ علامت ہے۔ تو بس سادہ سی بات سمجھا دی کہ سنگت کو پختہ کر، صحبت کو، سنگت کو، یاری کو، دوستی کو، یاری کو، دوستی کو صبر کے ساتھ جم کر، پھر پھرے نہیں، پھر ہٹے نہیں، پختہ کرنے اور چناؤ کریں سنگت کا اس علامت پر کہ وہ اللہ کی یاد کرا دے۔ اگر ان سے اللہ کی یاد ملے، کیا ان سے اللہ کی یاد ملے تو وہ اللہ والے، جس سے اللہ کی یاد نہ ملے وہ اللہ والا نہیں۔ بس کرو، جس سے اللہ کی یاد نہ ملے وہ اللہ والا نہیں ہے، اور جس سے اللہ کی یاد ملے وہ اللہ، بس یہ پہچان۔ اب آج کی گفتگو صرف اس نقطے پر تھی، ایک ضروری بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں اس کی کوئی مشق بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولیے نا، نہیں ہونی چاہیے؟ اور پھر وہ مجلس میں اور صحبت میں اور سنگت میں بیٹھنے اور کچھ دن رہنے کا بھی سبق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہ کچھ دن صحبت میں رہیں، سنگت میں رہیں، کچھ سیکھیں، کچھ اللہ کی یاد کریں، یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو اس کا اچھا موسم بہار آ رہا ہے، اس کا اچھا موسم آ رہا ہے۔ کیا بولیے نا، اچھا موسم آ رہا ہے، اور وہ موسم 10 دن رہے گا، بس پھر چلا جائے گا۔ ہائے ہائے، تو موسم کتنے دن رہے گا؟ بولو نا، بڑے پھول کھلیں گے، ہائے کلیاں کھل اٹھیں گی، پھول محکیں گے، باغ پہ بہار آئے گی، فرشتے اتریں گے، اللہ کے نور آئیں گے، اللہ کی یاد ہوگی، وہ یاد آئے گا، اللہ یاد آئے گا، سنگت بنے گی، کام چلے گا، سنگت بنے گی، کام چلے گا، سفر بڑھے گا۔ تو موسم آ رہا ہے، اور موسم رہنا 10 دن ہے، بس پھر چلا جائے۔ تو کام تو سارا سال رہتے ہیں کہ نہیں؟ نوکری بھی چلتی ہے سارا سال، کام کاج بھی چلتا ہے سارا سال، دندے چلتے ہی نہیں، دندوں نے تو مار رکھا ہے، انسان دندوں سے نکلتا ہی نہیں، دندوں سے نکلتا ہی نہیں، یہ سارا سال چلتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اس مرتبہ اس موسم کو جانے نہ دیں اور سنگت میں آ جائیں۔ اعتکاف کے 10 دن، ہاتھ کھڑا کریں، نہیں کچا پچا جھوٹا ہاتھ کھڑا نہیں کرنا، جھوٹا موٹا ہاتھ کھڑا نہیں کرنا۔ باہر کی کیا کیفیت ہے؟ کیا کیفیت ہے؟
تھوڑے ہاتھ اٹھی، تھوڑے ہاتھ اٹھے ہیں باہر. اور نیچے کیا کیفیت ہے؟ بیسمنٹ میں جو پروجیکٹر پر ہیں ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، خواتین، کیا کیفیت ہے وہ تو وہی بتائیں گی ہیں. تو یہ جو موسم آ رہا ہے 10 دن بہار کا موسم، کیا ہاں پھول چن لو، جھولیوں میں پھول چن لو تو اللہ کی یاد ہوگی. ہیں واہ واہ سبحان اللہ. تو اب آپ نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے، مگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ تعداد بڑے، وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لوگ زیادہ ہوں چلیں، نہیں چاہتے. یہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے، اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے. میں بتا دوں جتنوں کو لائیں گے ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، یہ طے شدہ بات ہے. جتنوں کو لائیں گے انہیں اپنا ثواب تو ملے گا ہی، ان کا تو نہیں جاتا، مگر ان سب کا ثواب لانے والوں کو ملے گا. ایک تو آپ خود آئے، اگر 10 بندوں کو لائیں تو 10 کا ثواب ملا، تو کیا ہوا؟ ایک کا ثواب 10 گنا ہوگا. آپ کا ایک کا ثواب، تو جب 10 آئے تو کتنا ثواب ہوا؟ ان کا 100 گنا، اور آپ کا بھی مل گیا تو 110 کا ثواب ہو جائے گا. کیا 110 کا ثواب بنا. اور اس پر پھر چونکہ رمضان ہوگا اس کو 100 سے ضرب ملے گی، اس کو 100 سے ضرب ملے گی. میری بات سمجھے؟ 110 کو 100 سے ضرب ملے گی، تو 100 کو 100 سے ضرب ملے تو کیا ہو گیا؟ تو گویا 10,000 بندوں کا اعتکاف آپ کو ملا ایک کو. پھر چونکہ اعتکاف کے دن ہوں گے، آخری اشرا ہوگا. کیا آخری اشرا ہوگا، اور کئی اللہ والوں کی، اللہ کی یاد کرنے والوں کی سنگت و صحبت ہوگی. تو قرآن نے 700 گنا ثواب کا بھی ذکر کیا ہے، تو پھر 700 سے ضرب ہو جائے گی. کیا 700 سے ضرب ہو جائے گی تو سیدھا 70,000 کو جا پہنچیں گے. کیا 70,000 کو. تو مینو ہی لوٹ لیں. تو کم سے کم 10 بندے آج سے تیار کرنا شروع کریں. ایک مہم آپ کو سونپ رہا ہوں، خود سونپ رہا ہوں، پھر میں آپ سے دیکھوں گا لاہور والوں کی تعداد، پتہ چلے گا کہ 10 بندے ہر کوئی لے کے آیا یا نہیں. 10 لے کے آئیں، جہاں سے بھی آج سے اکٹھے کرنے شروع کر دیں. 10 بندے، اعتکاف کا پورا شہر آپ سے ہی بھر جائے، اور پھر ساروں کی برکتیں، رحمتیں جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ملائکہ زیادہ ہوں گے، اتنے انوار و تجلیات زیادہ ہوں گی، اتنی اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوں گی. تو چلو بھائی میرے جیسے نہ صحیح، میں نہ صحیح تو کوئی تو اللہ والا ہوگا، اس میں کوئی تو اللہ والا ہوگا نا. اتنے جو جمع ہوں گے تو کئی اللہ والے ہوں گے، کوئی اللہ کا پیارا ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو جس کی وجہ سے اللہ یاد آ جائے گا. بہت لوگ آتے ہیں ایسے. لہذا وہ موسم بہار ہے، اس مرتبہ چوکنے نہ پائے اور اپنی مہم شروع کر دو. اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ سنگت عطا بھی کرے، سلامت بھی رہے، استقامت بھی نصیب ہو، اور اس سنگت کی برکت نصیب ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اعتکاف کے 10 دن اس سنگت میں آپ کی تربیت کا باعث بن جائے، اس سفر کی تیاری کا باعث بن جائے. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے صدقے آپ کے ہمارے سب کے حال پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.